اس کے بعد ہمارا واپس بنو سعد کا سفر شروع ہوا اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری سفید گدھی کہ جو بیچاری صبح تک بمشکل چل پا رہی تھی، اب وہ اتنا تیز چل رہی ہے کہ قافلے کے جوان گدھے بھی اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو میری سہیلیوں میں سے کسی نے مجھے آواز دی کہ ابو زویب کی بیٹی، کیا ان لوگوں نے تمہیں گدھی بھی نہیں دے دی ہے؟ اور حلیمہ کہتی ہے کہ اسی وقت مجھے ان عورتوں کی آنکھوں میں حسد نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس بچے کو لے کر ہم اپنے گھر پہنچے اور اپنے جانوروں کو ان کی اپنی جگہوں پر باندھا تو ہم نے ایک اور عجیب نظارہ دیکھا کہ ہماری گدھی رسی توڑوا کر اپنی جگہ گول گول گھوم رہی ہے، اور ہماری اونٹنی کہ جو اتنی بوڑھی تھی کہ اس کے دودھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ اس طرح سے کھڑی ہو گئی ہے کہ جیسے وہ دودھ دینا چاہتی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر میں اور ابو کبشہ بہت حیران ہوئے، اور ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، لگتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر اب بڑی برکتیں آنے والی ہیں، اور آگے چل کر جو کہ ان کے گھر آئیں بھی۔ اس کے بعد 2 سال تک کے واقعات کے کچھ حصے ہمیں حلیمہ سعدیہ کی دی گئی رپورٹ سے پتہ چل جاتے ہیں۔ مثلا وہ بتاتی ہیں کہ محمد نے کبھی ہمارے کسی بستر کو خراب نہیں کیا۔ آپ کی اٹھان بھی باقی بچوں کی نسبت بہت تیز تھی، مثلا 1 سال کی عمر میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ 2 سال کے ہیں۔ ہمارے گھر کے صحن میں کہ جہاں کبھی 3-4 بکریاں بندی ہوا کرتی تھی، وہاں اب ہمارے پاس پورا ایک میدان تھا کہ جس میں 300 سے بھی زیادہ بکریاں ہو گئی تھیں۔ بلکہ یہ اضافہ تو اتنا واضح تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جا رہی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو ادھر ہی چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ایسی تو کوئی جگہ تھی نہیں، بلکہ الٹا وہ آدمی کہ جو ہماری بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتا تھا، واپس آ کر وہ بھی ہمیں بتا رہا ہوتا تھا کہ حلیمہ، جب میں آپ کی بکریوں کو لے کر جاتا ہوں تو وہ زمین سے سر ہی نہیں اٹھاتی، حالانکہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زمین خالی ہے، اور دوسری بکریاں بھی جھاڑیوں کی تلاش میں یہاں وہاں منہ مار رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی بکریوں کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی زمین کے اندر سے انہیں کھانا کھلا رہا ہو۔ اور حلیمہ بتاتی ہیں کہ مہینوں کے اندر کہ جس علاقے میں ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، وہاں اب ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا۔ ہم اکثر دیکھتے کہ محمد کھیلتے کھیلتے اچانک کسی بکری کو ہاتھ لگاتے اور وہ بکری ایسے ہو جاتی کہ جیسے اس سے زیادہ دودھ اور کسی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح 2 سال کب گزر گئے کچھ پتہ نہیں چلا، اور ایک دن وہ وقت آ گیا کہ اب ہمیں محمد کو واپس مکہ چھوڑ کر آنا تھا۔ لیکن حلیمہ بتاتی ہیں کہ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں محمد کو واپس مکہ چھوڑ کر آؤں، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے محمد سے بہت محبت ہو گئی تھی، وہ بہت پیارے بچے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر میں جن بھی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان معجزات کے پیچھے محمد ہی ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں محمد کو مزید اپنے پاس رکھوں، لہٰذا جب میں انہیں واپس مکہ لائی تو پتہ چلا کہ وہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، اور میں نے محمد کی والدہ آمنہ کو کہا کہ آمنہ، آپ کے شہر میں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے علاقے کی آب و ہوا یہاں کے مقابلے میں ابھی بھی بہت بہتر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں محمد کو کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ واپس لے جاؤں۔ تو میری بات سن کر آمنہ اداس تو ہوئی، افسردہ بھی ہوئی، لیکن ایک تو وہ دیکھ رہی تھی کہ محمد سے دور ہونے کا سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ میں بار بار آمنہ کو ریکویسٹ کر رہی تھی۔ لہٰذا بالآخر انہوں نے مجھے اجازت دے دی، اور یوں اپنے دل میں خوشیوں کو اور اپنے ہاتھوں میں محمد کو لیے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور اس پوائنٹ سے آگے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اب کچھ بڑے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ واقعات سناؤں، ایک تو آپ یہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت حلیمہ کے اپنے بھی 4 بچے تھے، ایک بیٹا عبداللہ اور 3 بیٹیاں، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان واقعات کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔